السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی عملا. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج جس موضوع پر میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہ رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے ہم مزاج بنیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم مزاج بن جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا. کلمت الحق بلند کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا اس قوم کے مزاج کے مطابق اس پیغمبر کو وہاں پر مبعوث فرما دیا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بھی بڑی نمایاں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تدبیر انداز اتنا پرامن اور اتنا ہمیں دعوت فکر دینے والا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مزاج کے مطابق دنیا کے اندر بھیج دی. سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی نصرت کے ساتھ ان کے ہم مزاج بن کر دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ہدایت ڈالنی تھی وہ ایمان لاتے رہے اور یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کا چلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہو گئے. آپ کی آمد ہو گئی اور جب آپ کو نبوت مل گئی اور غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق پوری یہ 5 آیتیں نازل فرما دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل امین نے دوبارہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دوسری بار بھی آپ علیہ السلام یہی فرماتے ہیں. تیسری بار بھی جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیتے ہیں. آپ کا بھیجنا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کا مجھے اپنے سینے سے لگانا تھا اور میرا سینہ فراخ ہوتا چلا گیا اور میں جبرائیل امین کے ساتھ پیچھے پیچھے تلاوت کرتا چلا گیا. یعنی استاد جبرائیل علیہ السلام تھے اور سیکھنے والے آپ علیہ السلام تھے. ہم مزاج فرشتہ بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس تاکہ وہ ان کی مزاجوں کے مطابق اور ان کی فطرت کے مطابق دین کی دعوت ان تک پہنچائیں اور وہ پیغمبر اللہ کے دین کے آنے والے جبرائیل علیہ السلام سے جو ان کو دعوت مل رہی ہے وہ اللہ کا پیغام اپنے امتیوں پر اور اپنے قوم کے لوگوں پر حسن خوبی کے ساتھ پہنچا سکیں. دین کا مزاج ہی یہی ہے، دین کی اللہ اکبر فطرت ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مزاج ایسے بنا کر بھیجے ہیں کہ جس کی بدولت انسان اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے منزلوں مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ بھی بات بڑی غور فکر ہے اور اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کہ ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ دین کا راستہ ہو چاہے وہ دنیا کا راستہ ہو. کوئی بھی میدان ہو، معاشی صورتحال ہو، سماجی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، زندگی کی معاملات ہوں، غمی خوشی کے مواقع ہوں، کوئی بھی ایک اسٹیج یا ایسا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان اکیلا کچھ بھی کر سکے. وہ لازماً زندگی کو گزارنے کے لیے
اور دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے ہم مزاج لوگوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور جن کے نفسوں میں اور جن کے ذہنوں میں، اللہ اکبر، اور جن کے مزاجوں میں شفقت، نرمی، محبت، اخلاقیات اور سلجھی ہوئی طبیعت کا جو مالک ہوتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہوا اپنے ہم مزاج لوگوں کا متلاشی رہتا ہے، ایسی صحبتیں اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کے مزاج میں اور ٹھہراؤ آ جائے، اس کے مزاج میں اور نرمی آ جائے، اس کے مزاج میں اور تبدیلیاں آ جائیں، اس کا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر انسان اپنا کوئی ساتھی چاہتا ہے، اپنا کوئی معاون چاہتا ہے، اپنا کوئی مددگار چاہتا ہے، تو آپ علیہ السلام کے بھی بہترین معاون، بہترین مددگار بنے، اور آپ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ہم مزاج بن کر ایمان اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں کہ ہم کیسے لوگوں کے ہم مزاج ہو سکتے ہیں، یقیناً ہم دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ اگر ہم ایک کھانا پکانے کے لیے ہم کچن میں جاتی ہیں، ہم عورتیں ہیں، اور کھانا پکانے کے لیے ہم کچن میں جب قدم رکھتی ہیں تو یقیناً ہمیں اپنا کوئی ایسا یہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھے سے گائیڈ کر سکے کہ ہم نے تیل کتنا ڈالنا ہے، ہم نے مسالے کتنے ڈالنے ہیں۔ اگر وہ سکھانے والا بہترین انداز میں سکھا رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ اچھے سے ہمارے اندر اتر جاتا ہے، اور ہم ایک چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں کہ اگر اتنی کوانٹٹی میں گوشت ہے، اتنی کوانٹٹی میں اگر سبزی ہے، اتنی کوانٹٹی میں اگر ہم نے سالن پکانا ہے، تو ہم نے کتنا مسالہ ڈالتے چلے جانا ہے۔ اگر وہ سمجھانے والا ہم مزاج ہوگا، با اخلاق ہوگا، با حیا ہوگا، اس کے اندر اسلام کی، اخلاق کی وافر مقدار میں موجودگی ہوگی، تو وہ ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کرے گا، اور اس کی بات ہمارے اندر تک اتر جائے گی۔ پھر وہی خاتون وہی بچی جس نے پہلی دفعہ کھانا پکانا سیکھا، پھر اپنی زندگی کے سالوں کو آگے گزارتی ہوئی اچھے سے اچھا پکانا شروع کر دیتی ہے، آگے سے آگے بڑھتے جاتی ہے۔ کوئی اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے کوکنگ کہاں سے سیکھی، بڑے فخریہ انداز میں وہ بچی یا وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ کو تو سکھانے والی وہ فلاں ہیں۔ کیوں؟ وہ میرے مزاج کے مطابق تھیں، انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سکھایا، بڑے پیارے انداز سے سکھایا۔ اب کیا پتا چلا کہ ہم مزاج لوگ جب دنیا کے کاموں میں یا دین کے راستے میں جب آپ کے ہم مزاج بن جاتے ہیں تو ہماری زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم صرف دوسروں کو ہی اپنے لیے ہم مزاج بنانا چاہیں، یا ہمارے اندر ایسی کوئی ایبلٹی ہو، یا ایسی کوئی قابلیت ہو، یا ایسی کوئی صلاحیت ہو کہ ہم دوسروں کے ہم مزاج بن کر ان کی زندگی کو آسان بنا سکیں؟ کیا کوئی سوچنے والا ہے آج ہمارے پاس؟ کیا ایسا کوئی انسان ہماری زندگی میں موجود ہے؟ ہم جس بھی انسان کو دیکھتے ہیں، ہر دوسرا اور تیسرا شخص ہمیں اس امید کا منبع نظر آتا ہے کہ بس ہم ہی اسی مزاج کے مطابق ہو جائیں، اور اس کے مزاج کے مطابق ہم بس اس کے کام آ جائیں، اس کی خدمت کر لیں، اس کے کاموں کو سمجھ کر، اس کی ذمہ داری کو سمجھ کر ہم بس اس کے ساتھ زندگی آگے بڑھاتے رہیں۔ کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہم کسی کے مطابق اپنے مزاج کو بنا لیں، اپنے مزاج کو بنا کر اپنی ذات سے خوشیاں دے دیں، اپنے ذات سے ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچانا شروع کر دیں؟ میں نے آج یہ ٹاپک کیوں رکھا کہ ہم مزاج بنیں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان ایک ہم مزاج بنتا ہے، دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر آگے بڑھتا ہے، تو اس کو اور اس کے ساتھی کو ایک ایسی رفاقت مل جاتی ہے کہ جس میں وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہت اچھے انداز سے مینج کر لیتا ہے، اور خوشی
یا غمی کو بڑے خوش دلی کے ساتھ نبھاتا ہوا اور دنیا والوں کے لیے ایک انمٹ مثال قائم کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی ہم بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اور ہم بھی آج اس پرفتن دور کے اندر، آج اس تیزی کے دور کے اندر، آج اس افراتفری کے موقع پر ہم بھی ایسا کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو یہ صلاحیت دی ہے، تو ہم اس صلاحیت کو آزماتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اب ہم مزاج بن کر معاشرے میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں ہم جو ہے پرامن رہتے ہوئے ہم مزاج بن کر اپنی زندگیوں میں سکون لا سکتے ہیں۔ اب یہ کون کرے گا؟ یقیناً ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہمارے ساتھ جو سامنے والا ہے وہ ہم مزاج ہو جائے۔ ہم نے ایسی سوچ نہیں رکھنی، ہم نے سب سے پہلے اول جو ہماری چوائس ہونی چاہیے، ہماری جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ ہم سب سے پہلے جس بات کو ترجیح دیں وہ یہ دیں کہ ہم سامنے والے کے ہم مزاج بن کر اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ اس کے مددگار بنیں، اس کے ساتھ ہم دین کی خدمت کریں، یا ہم اپنے گھریلو معاملات کو دیکھیں، کیونکہ اگر ہم دوسرے کے لیے عاجز ہو جائیں گے، ہم دوسرے کے لیے ہم مزاج ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے، اس کے بندے کے لیے، اللہ کی محبت میں سامنے والے بندے کے لیے ہم مزاج یا ہم مزاج کی دوسرے معنوں میں عاجزی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ بلندیاں اور مقام عطا فرماتا ہے کہ سامنے والے اس کے اس مقام پر رشک کر لیتے ہیں۔ اب یہ بات کون سمجھے گا؟ آج تو کسی کے پاس نالج ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی بننا چاہتا ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے، تو سامنے والا اپنی ذہنیت یا اپنی سوچ کے مطابق یہ کہتا ہے کہ یہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، اب ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا تو نہ آگے پیچھے، نہ ان کا دائیں کوئی، نہ ان کا بائیں کوئی، نہ ان کے پاس اختیارات، نہ ان کے پاس ایسا کچھ مال، نہ ان کے پاس کچھ ایسے اسباب، یہ تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایسی سوچ ہمارے اندر آ گئی تو پھر جان لیجئے کہ ہمارا بہت ہی نقصان ہو چکا ہے، اور اس نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے، اس نقصان کا کوئی بھی ازالہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کی کیفیت کو نہ پلٹ دے، ہمارے دل کے معاملات کو اپنی نظر اور اپنی رحمت کے ساتھ تبدیل نہ کر دے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو بھی میری اس بات کو سن رہا ہے، آپ میں سے جو بھی میری طالبات اس بات کو سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، وہ یہ بات جان لیجئے کہ دین پھیلانے والے، دین بتانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے آپ کو ہر قدم پر نظر آئیں گے۔ ہر دوسرا شخص آپ کو داعی اللہ نظر آئے گا، اللہ کی طرف بلانے والا نظر آئے گا، لیکن جب اس کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، جب اس کے ساتھ رہ کر یا اس کے ساتھ جڑ کر اگر کام کیا جائے یا اس کے ساتھ رہ کر کچھ معاملات طے کیے جائیں، تو پھر جب اس کی شخصیت آشکار ہوتی ہے تو یقین کریں دل غم سے بھر جاتا ہے کہ یہ ایک دیندار شخص ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ داعی الرسول ہے، یعنی یہ ہم مزاج تو بنا نہیں، تو جب یہ ہم مزاج نہیں بنا تو یہ ہمارا اسلامی بھائی یا ہماری اسلامی بہن کیسے بن سکتی ہیں؟ ہم بہت اونچے اڑتے ہیں، ہماری سوچیں آسمانوں کی بلندیوں تک پرواز کرتی ہیں، ہماری پلاننگ 100 سالوں تک، 50 سالوں تک محیط ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ پر غور کیا، اپنی چیکنگ کری، ہم نے اپنے نفس کا جائزہ لیا، اپنی اصلاح کے کچھ پہلو دیکھے؟ تو میری پیاری طالبات، ہم سب سے پہلے زندگی کو گزارنے کے لیے ہم مزاج بنے۔ جو شخص، جو بھی انسان، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، جو بھی شخص، جو بھی انسان دینا جانتا ہے، اپنی ذات سے نفع دینا چاہتا ہے، اپنے مال سے نفع دینا جانتا ہے، اپنے علم سے نفع دینا جانتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے نفع دینا جانتا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایسے معاون کھڑے کر دیتا ہے کہ جو اس کو 2 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ اور 100 گنا زیادہ اسی کو ہی اللہ سبحانہ و تعالی پلٹ کر اسی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف ہم اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میرا مزاج کیا ہے، کیا میرا مزاج، کیا میری کیفیت یا میری فطرت یا میری نیچر اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی ایک حکم سے بھی جا کر میچ ہوتی ہے، کسی ایک فرمان سے بھی جا کر ٹچ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے کسی ایک بھی نبی کے فرمان سے جا کر جو میل کھا رہی ہے، کوئی ایسا اس کا ملاپ بن رہا ہے کہ اب میں روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکوں کہ ہاں رب، میں نے یہ کوشش تو کی تھی، میں نے یہ اپنی طرف سے اپنی آپ سے میں نے یہ جنگ تو لڑی تھی۔ اگر کوئی شخص ایسی سوچ ہی نہ رکھ پائے اور ایسی سوچ ہی نہ سن پائے، اپنے اندر سے اپنی آواز نہ سن پائے، تو پھر کتنے بھی جلسے جلوسوں میں، تقریروں میں، قرآن کی محفلوں میں، احادیث نبویہ کی مجلسوں میں شرکت کر لیں، ان کے دل کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر کو یہی قرآن مجید کے اندر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، اے پیغمبر علیہ السلام، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم دل نہ ہوتے، شفقت کا بھرا دل نہ ہوتا، آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی، آپ کے اندر مٹھاس نہ ہوتی، آپ کی زبان میں حلاوت نہ ہوتی، آپ کے اخلاق میں شیرینی نہ ہوتی، تو جو آج آپ کے صحابہ اکرام آپ پر مر مٹتے ہیں، آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ کی بدخوئی یا آپ کی بد مزاجی کی وجہ سے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے، لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ آپ کے قریب آنا بھی پسند نہ کرتے۔ کتنی واضح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر بتا دیا کہ جو شخص ہم مزاج بن کر لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ تجارتی کاروبار کے معاملات ہوں، چاہے کہ وہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں، ڈیوٹیز ہوں، آپ کی جابس ہوں، آپ کی ملازمت ہو، آپ گھر کے فرد ہوں، آپ کا میاں بیوی کا تعلق ہو، آپ کے رشتہ داروں کا تعلق ہو، آپ کے بہن بھائیوں کا تعلق ہو، آپ کے میکے سسرال کا تعلق ہو، اگر آپ نرم نہیں ہوں گے تو ہر شخص آپ سے بیزار ہو کے آپ کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اور پھر شکوہ پھر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ میں تو اکیلا کھڑا ہوں، میں تو اکیلی کھڑی ہوں۔ ارے آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے تو صحیح، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیے تو صحیح۔ آپ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنین میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس شخص کا ہے جو ساری دنیا والوں سے بڑھ کر سب سے بہترین اخلاق والا ہے، یعنی خوش مزاج ہے، بد مزاج نہیں ہے۔ دل چاہا تو بات کر لی، دل چاہا تو سامنے والے کو ویلکم کہہ دیا، دل چاہا تو دعوت قبول کر لی، دل چاہا تو خرچ کر دیا، اور جب نہیں دل میں آیا کچھ، بد مزاجی آ گئی، غالب آ گئی، تو پھر اب آپ کچھ بھی کہتے رہیں، سامنے والا کچھ بھی سمجھاتا رہے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
کبھی ایسا کوئی موقع آپ کو مل جائے، کوئی ایسا ساتھی مل جائے، کوئی ایسا ہمسفر مل جائے، کوئی ایسا معاون مل جائے جو آپ کی غلطیوں کو آپ کے منہ پر بتا کر آپ کو مومن کی طرح سے سمجھا دے، تو میں کہتی ہوں یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہم کو بتا رہا ہے، تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق نبی علیہ السلام کی بات کو میچ کریں کہ جو یہ سامنے والا شخص میری اصلاح کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں، یا واقعتاً یہ غلط کہہ رہا ہے، یا واقعتاً میں غلط ہوں۔ یہ جو مجھے سمجھا رہا ہے، کوئی مجھے سکھا رہا ہے، میری اصلاح کر رہا ہے، کیا یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا واقعتاً میرے اندر کچھ کوتاہی ہے؟ کیا واقعتاً میں مومن ہوں جو ایک مومن دوسرے مومن کو آئینہ دکھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم کو ہر اپنے بھائی اور بہن کے لیے، اپنے ہر عزیز کے لیے، اپنے ہر دین کے ساتھیوں کے لیے ہم کو ہم مزاج بنا دے، تاکہ ہم اپنی دنیا اور اپنی دین کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم عاجزانہ درخواست دعا گو ہیں اور عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہم سے دور فرما، اور جو کچھ میں عاجزہ یا اللہ تیری بندی نے جو کچھ ان مومن بندیوں کی ان طالبات کی اصلاح کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ہماری خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔